وقار اللہ پاک کے فضل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں کہ 2 رکعتوں والی نماز ہو یا 4 رکعتوں والی ہو یا 3 والی ہو تو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، یعنی کون سی رکعت کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ، کیا میں نے کہا، یعنی 3 رکعتوں والے فرض ہوں یا 4 والے ہوں، فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور سورۃ فاتحہ کے بعد کسی اور سورت کا ملانا بھی واجب ہے، خواہ وہ سورت کے شروع سے پڑھا جائے یا قرآن پاک کے کسی درمیان والے حصے سے پڑھا جائے، لیکن قراءت کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ کوئی سورت بھی پڑھی جائے گی۔ فرضوں کی جو آخری 2 رکعتیں ہیں، یعنی 3 رکعت والے ہوں یا 4 والے ہوں، تو ان کے اندر سورۃ فاتحہ شریف کا پڑھنا سنت ہے۔ ان کے اندر سورۃ فاتحہ شریف کا پڑھنا سنت ہے اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی جائے گی، یعنی فرضوں کی 3ری رکعت ہو یا 4تھی رکعت ہو تو اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اب یہ جو ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، یہ پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، وہ بھی سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اگر سنت غیر موقدہ ہوں، یعنی جو عصر کی سنتیں ہیں یا عشاء کی سنتیں ہیں، ان کے اندر یہ 3ری رکعت میں بھی سبحانک اللہ پڑھی جائے گی۔ ان میں 3ری رکعت میں سبحانک اللہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اگر بندہ 4 نفل کٹھی نیت کر لیتا ہے، ایک دفعہ 4 نفلوں کی نیت کر لیتا ہے، تو ان کے اندر بھی 3ری رکعت میں سبحانک اللہ پڑھی جائے گی۔ ان کے اندر بھی 3ری رکعت میں سبحانک اللہ پڑھی جائے گی۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اب 2 رکعتوں والی نماز ہے، پہلی رکعت میں ثنا، فاتحہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ یہ بھی پڑھنی ہے اور فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت۔ دوسری رکعت میں فاتحہ اور کوئی سورت، یعنی دوسری رکعت میں سبحانک اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ ہو گیا فجر کی پہلی 2 سنتوں کا طریقہ، اور فرضوں کا طریقہ بھی وہی ہے اگر جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ اگر جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، تو آپ کو سبحانک اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پڑھی ہوئی پہلی رکعت میں جاتی ہے۔ جبکہ آج میں نے غور کیا ہے، میں دوسری رکعت میں قرات کر رہا تھا، پیچھے ایک بندہ آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ جب آپ کو بتا دیا ہے کہ سبحانک اللہ پڑھنا سنت ہے، قرآن پاک سننا فرض ہے، تو پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک مسئلہ آپ کو بتا دیا ہے، پھر آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے سبحانک اللہ تو ویسے بھی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، آپ امام کے پیچھے دوسری رکعت میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی وہ پہلی رکعت نہیں ہے، تعداد کے لحاظ سے پہلی ہوگی لیکن آپ کی وہ دوسری رکعت ہے۔ جو امام کے ساتھ رکعت میں شامل ہوں گے وہی آپ کی رکعت ہوگی۔ تو فرضوں کا طریقہ بھی وہی ہے اگر جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ ظہر کی پہلی سنتیں، پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھی جائے گی، باقی رکعتوں میں سبحانک اللہ
نہیں پڑھی جائے گی، سورۃ فاتحہ اور سورت ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اور جو التحیات ہے درمیان والی، وہ عبدہ و رسول تک پڑھی جائے گی، وہ عبدہ و رسول تک پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اوے بچے باتیں نہ کرو، یہ آپ کی بے عزتی ہوگی، مجھے کیا، یہ باہر کے ملک میں ریکارڈنگ جاتی، نہ باز ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح جو 4 فرض ہیں ظہر کے، پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ کسی رکعت میں سبحانک اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ التحیات درمیان والی بھرپور ہوگی، اور آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی نہیں پڑھی جائے گی، کوئی سورت بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اب آگئی عصر کی 4 اس کے بعد 2 سنتیں، ان کا طریقہ بھی وہی ہے، 2 رکعتوں والا، 2 نفل ہے، ان کا طریقہ بھی وہی ہے۔ اس کے بعد عصر کی آ گئی 4 سنتیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتیں مکمل کریں، التحیات بھرپور پڑھیں، یعنی یوم یقوم الحساب تک۔ اس کے بعد کہاں سے شروع کریں؟ سبحانک اللہ سے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ سبحانک اللہ سے۔ پھر 2 رکعتیں مکمل کریں۔ اس کے بعد 4 فرض ہیں، ان کا طریقہ تو وہی ہے جو پہلے عرض کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز آ جاتی ہے، 3 فرض ہیں، ان کا طریقہ بھی وہی ہے، پہلی 2 رکعتیں اسی طرح پڑھیں، اور آخری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھنی ہے؟ ہاں، نہیں پڑھنی، کوئی سورت نہیں پڑھنی، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد 2 سنتیں، ان کا طریقہ بھی وہی ہے، 2 نفل ہیں، پھر اگر کوئی اور نفل پڑھنا چاہے تو ساتھ ساتھ پڑھتا ہے، طریقہ تو وہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی عشاء کی نماز۔ کون سی نماز آتی ہے؟ وہی بولیں گے جو پڑھتے ہوں گے، کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز۔ عشاء کی پہلے 4 سنتیں کیا ہیں؟ غیر مؤکدہ۔ کیا ہے؟ غیر مؤکدہ، اور ان کا طریقہ بھی وہی ہے جو عصر کی سنتوں کا ہے، جو عصر کی سنتوں کا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ایک بندہ مثلا یہ چاہتا ہے کہ میں سنتیں چلو پڑھ لوں، منٹ 3-4 ہیں، کیا یار آپ کو مسئلہ ہے؟ کیوں تسبیح کر رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں بول رہے ہیں؟ نماز ایسا آواز میں پڑھ لینا، پھر ہم کیا کریں؟ اتنی تو اونچی نماز پڑھنی بھی نہیں چاہیے کہ اگلے کو اتنی یہاں تک سنائی دے۔ تو اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ جناب والا اتنا سا وقت ہے کہ چلو میں 4 رکعتیں ادا کر لوں، اب وہ التحیات بھرپور نہیں پڑھتا، التحیات بھرپور نہیں پڑھتا، وہ عبدہ و رسول تک پڑھ لیتا ہے، کھڑا ہو کے سبحانک اللہ بھی نہیں پڑھتا، سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لیتا ہے، پھر سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیتا ہے۔ التحیات اس نے عبدہ و رسول تک پڑھی ہے، مکمل اس نے پڑھی نہیں، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یہ نہیں والا جواب غلط ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی نماز کیوں؟ درود شریف پڑھنا تو سنت ہے، دعائیں پڑھنا تو سنت ہے، سبحانک اللہ پڑھنا تو سنت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ دماغ کی کھوپڑی میں چیز بٹھانے کی کوشش کریں کہ جو سنت عمل ہوتا ہے وہ رہ بھی جائے، جان بوجھ کے نہیں، وہ رہ بھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی۔ اب اس کی سنتیں ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ ہو گئیں، اس کی سنتیں ہو گئیں، خواہ وہ عصر کی ہوں خواہ وہ عشاء کی ہوں۔ اس کے بعد فرضوں کا طریقہ وہی ہے۔ اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، اگر کوئی 2 نفل پڑھنا چاہے تو وہ ہے۔ اب ہے 3 وتر۔ 3 وتر، پہلی رکعت وہی مکمل، دوسری رکعت مکمل، تیسری میں عبدہ و رسول تک یعنی کہ تحیات پڑھ کے کھڑا ہونا ہے۔ تو کہاں سے پھر شروع کرنا ہے؟ نہیں، وطروں کے اندر سبحانک اللہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی، وطروں کے اندر سبحانک اللہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورت میں لائیں، اس کے بعد رفع یدین کریں، اللہ اکبر، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اب میں کسی کو کھڑا نہیں کرتا کس کو آتی ہے یا نہیں آتی، اگر نہ آتی ہو تو یاد کر لیں۔ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر
ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اچھا، اگر کوئی بندہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، سورت کی ادائیگی کے بعد رکوع میں چلا گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ کسی کے ہے علم میں؟ اب وہ کیا کرے گا؟ بولا کرو کوئی بات نہیں، اگر بات غلط ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ اگر کسی کی دعائے قنوت رہ گئی ہے، وہ رکوع میں چلا جائے گا، کیا پھر واپس آئے گا؟ ہاں، واپس نہیں آئے گا، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، رکوع فرض ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، رکوع فرض ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ اچھا، جب واجب رہ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شاباش، پھر کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سا۔ اب وہ ایسے ہی کرے گا، رکوع کرے گا، سجود کرے گا، اس کے بعد التحیات میں بیٹھے گا، عبدہ و رسول تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرے گا، 2 سجدے نکالے گا اور پھر التحیات پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ پھر 2 نفل ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ تھا۔ کل میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر امام سے 1 رکعت رہ جائے، 2 رکعتیں رہ جائیں، تو پھر اس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں دین کے ساتھ ذوق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔